أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. محترم مقام قابل قدر صدر انجمن مشفق اساتذہ اکرام دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور اس چمنستان کے مہک کے پروانوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں وہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مسلمانوں کی سربلندی اور برتری ایک تدبیر بتلائی ہے. بڑے پرسکون لہجہ بھرپور اعتماد کے ساتھ بے بنگے دہل اور ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا. اے مسلمانوں، تم ہی کامیاب ہو، تم اس دنیا کے مالک ہو، دنیا کی تمام چیز تمہارے لیے ہیں، عزت اور شرافت کے تم ہی ٹھیکیدار ہو. کائنات تمہارے آگے جھک سکتے ہیں، چرند و پرند تمہارے اطاعت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط لگائی ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. فرمایا تم اس سر بلند ہو بشرط کہ مومن کامل ہو، ایمان کی حلاوت اور چاشنی تمہارے اندر موجود ہے. فرزندان اسلام، اللہ تعالیٰ نے سے مختصر سے جملے اور چھوٹی سی آیت میں حقیقت کا انکشاف کیا ہے. آنکھیں کھول دی ہیں، صاف طریقے سے فرما دیا ہے کہ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی خوف محسوس نہ کرے. دنیا کی کوئی چیز تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں. شیر تم سے ڈر سکتے ہیں، چیتے تم سے کپ کپا سکتے ہیں، دنیا کی بڑی سی بڑی چیز تمہارے غلام بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط لگائی. اگر ایمان و ایمان کے بعد بحری نے تمہارے قلوب میں گلشن پیدا کر دیا، ایمانی صفات دینی خصوصیت کے تم حامل ہو، لیکن دوستو آج کا انسان یہ تو چاہتا ہے دنیا اس کے آگے جھک جائے، جس چیز کو چھوڑے تو دنیا سلام کرے، ہر تمنا اس کے پوری، ہر خواہش اس کے بڑھ کر استقبال کرے، لیکن وہ بھول جاتا ہے شرافت و عظمت اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب خدا کی غلامی کرے، رنگ خوں کے بھوتوں کو پاش کر کے ایک حقیقی فرمانروا کا پراستر ہو. مسجد کی پوجا چھوڑ کر مسجد حقیقی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو. یہ مقام تب بھی حاصل ہو سکتے ہیں اس کے ہر چیز اللہ کے لیے ہو جائے. کسی عارف باللہ نے سچ کہا ہے من کان للہ کان اللہ لہ. معزز سامعین، آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی جو ایمان سے کوسوں دور حقیقی معرفت کا اس کے پاس کوئی نام و نشان نہیں، نہ اس کا کوئی مقام ہے، منصب ہے، ٹھکانہ، اور در در کے ٹھوکرے کھاتا پھر رہا کہ جو تمام دنیا پر حکومت کرتا تھا آج غلام بنا ہوا ہے، کہ جو سمندر میں گھوڑا ڈرتا تھا آج خود پانی سے ڈرتا ہے، کہ جو ہوا کے روح کو موڑ دیتا تھا آج ہوا کے تھپڑے اس روح کو جھلسا دیتے ہیں، کہ جو آگ سے صحیح سلامت سے نکل جایا کرتا تھا آج اس کی حالت یہ ہے کہ ایک ہی چنگاری پورے وجود کو خاکستر کر. کہ جو حاکم تھا آج محکوم ہے، کہ جو آقا تھا آج غلام ہے. یا حقیقت ہے کہ فلاکت اور نکبتوں سے گھیر لیا ہے، پریشانی زب و حالی اس کی قسمت بن گئی ہے، ایمانی ستلا صدر پڑ چکا ہے. مولانا حالی میں درد بھرے انداز میں ان کا رونا رہے. گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، حلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پشو پیش منڈلا رہی ہے، چکورا سب سے اے صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم. حاضرین، آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر فاروق کو محسر کو بھی حالت کو معمول پر میرے اسلامی بہنوں اندازہ لگائے آج کیا تھی. نہ معلوم کوئی گولی چلی تھی یا کوئی بم پھٹاتا تھا یا اس آواز میں جادو تھا. نہیں معزز سامعین، یہ قوت ایمانی تھی جس کے ذریعے ہر چیز پر حکومت کرتے تھے. برگ و شجر، بحر و بر، ارض و سما، ہر چیز ان کے تابع تھے. آج مسلمانوں کے ایمان پیدا ہو جائے، یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے، ظاہر کے مسلمان نہیں بلکہ اندرونی قلب کے مسلمان کے طاغوت اور طاقت سے ہم سے ڈرنے لگیں گے. قرآن مجید کا اعلان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، آج بھی ہو جو برا ہنسا ایما پیدا، آج بھی ہو جو برا ہنسا ایما پیدا، کر سکتی ہے گلستہ پیدا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ
الله وبركاته.